میرے ساتھ کھولیے بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 33 میں کلام مقدس میں سے پڑھوں گا۔ لوکا کی انجیل پہلا باب 26ویں آیت سے 33ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ کلام پاک کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے پیغام کا عنوان ہے کرسمس، یسوع بادشاہ کی آمد ہے، اور اس اقتباس میں سے آج ہم یسوع بادشاہ کی 6 خوبیوں پر غور کریں گے جو جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو اپنے پیغام میں سنائی۔ یہاں ذکر ملتا ہے کہ جب خداوند کا فرشتہ پاک دامن مقدسہ مبارکہ کنواری مریم کے پاس آتا ہے، جبرائیل فرشتہ، اور اسے خوشخبری سناتا ہے کہ اے مقدسہ مریم، خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہو گیا ہے۔ فضل کے لیے یہاں یونانی لفظ کیرس استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے گفٹ، تحفہ۔ مقدسہ مریم، خدا کی طرف سے تجھ پر یہ مہربانی، یہ کرم ہو گیا ہے کہ خدا تجھے ایک تحفہ، ایک گفٹ دینے کو ہے، اور وہ گفٹ ایک بیٹا ہوگا۔
मुकद्दसा मरियम इन बातों को सुनकर घबरा जाती है और हैरान होती है कि फरिश्ता ये कैसा सलाम पेश कर रहा है। ऐसे में फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को इस आने वाले गिफ्ट के बारे में 6 खूबियां बताता है। क्रिसमस यस्सु बादशाह की उन खूबियों की खुशखबरी है जो अभी हम कलाम में से देखेंगे। फरिश्ता मुकद्दसा मरियम से बयान करता है कि इस पैदा होने वाले बच्चे की खुदा की तरफ से आने वाले इस गिफ्ट की पहली खूबी ये है कि इस लड़के का नाम यस्सु होगा। याद रखें, हम क्रिसमस पर बड़े गिफ्ट्स देते हैं और गिफ्ट्स रिसीव करते हैं, मगर क्रिसमस बड़े दिन का सबसे कीमती, आला, बरतर, अफजल और खूबसूरत तरीन गिफ्ट खुद हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है। यस्सु मसीह क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट है। जिसकी जिंदगी में खुदावंद यस्सु मसीह है, उसका इस जमीन पर हर दिन क्रिसमस है, हर दिन बड़ा दिन है। और जिसकी जिंदगी में यस्सु खुदा का कीमती तरीन गिफ्ट नहीं है, वो जितने मर्जी गिफ्ट दे दे, जितने मर्जी गिफ्ट ले ले, असल गिफ्ट से वो खाली और नावाकिफ है। यस्सु मसीह, फरिश्ते ने कहा उसका नाम रखना, और इब्रानी और अरामी में यस्सु को हम यशवा कहते हैं, और यशवा का मतलब है यहोवा निजात देता है, यहोवा निजात देता है। खुदा का सबसे कीमती गिफ्ट यस्सु मसीह बादशाह इस दुनिया में कौम इस्राएल के लिए और दुनिया की तमाम गैर अक़वाम के लिए, जिनमें मैं और आप भी शामिल हैं, यस्सु बादशाह खुदा का गिफ्ट हमारे लिए निजात का गिफ्ट लेकर आया। यस्सु नाम का मतलब है यहोवा निजात देता है। यहोवा खुदा ज़ाते इलाही यस्सु मसीह की सूरत में मुजस्सम हुआ, बादशाह अपनी रआया के दरमियान आ गया ताकि उन्हें रिहाई, मखलसी, छुटकारा, शिफा, बहाली, हमेशा की जिंदगी और खुदा के साथ लाजवाल रिश्ते की बरकत अता कर दे। और दिलचस्पी की बात यह है कि नस्ले इंसानी की तारीख के आगाज से आज तक बादशाह क्या करते रहे हैं? बादशाह अपने फौजियों को अपने आगे भेजते ताकि बादशाह के लोग उसकी तरफ से जाएं और उसके दुश्मनों से जंग लड़ें और बादशाह की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दें। लेकिन यस्सु, यहोवा जो निजात देता है, एक मुनफरिद बादशाह है,
اس نے اپنے لوگوں سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ تم میری خاطر جان دو، بلکہ یسوع بادشاہ نے اپنے لوگوں کی خاطر انہیں نجات بخشنے کے لیے اپنی جان بخش دی۔ پھر قدیم زمانوں کے بادشاہ جب جنگیں لڑتے تو وہ دوسرے انسانوں کا خون بہاتے، لیکن کرسمس بڑا دن ایک ایسے بادشاہ کی آمد کا دن ہے جس بادشاہ نے اپنی تلوار سے دوسروں کا خون نہیں بہایا، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں، تمام انسانوں کی نجات کی خاطر اپنا خون بہا دیا۔ یسوع بادشاہ ایک منفرد، عجیب، انوکھا، لازوال، بے مثال، بے نظیر، یکتا اور لاسانی بادشاہ ہے۔ ہیلیلویا۔ دوسری خوبی، جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم سے یسوع بادشاہ کے تعلق سے بیان کرتا ہے، اور اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یسوع بادشاہ کی اس کے خون کے وسیلے سے بخشی گئی نجات آپ کی زندگیوں میں ہے؟ کیا آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کا تجربہ، نئی پیدائش کا تجربہ کیا ہے؟ اور دوسری خوبی آیت نمبر 32 میں ہے، فرشتہ فرماتا ہے کہ وہ بادشاہ جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوگا وہ بزرگ ہوگا۔ بزرگ کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بڈھا پیدا ہوئے گا، نہیں، بزرگ سے یہاں مراد ہے عظیم، بڑا، اکبر۔ عربی میں کہتے ہیں اللہ اکبر، یہاں کہا جا رہا ہے یسوع اکبر۔ یسوع مسیح بڑا ہے، وہ افضل ہے، وہ برتر ہے، وہ عظیم ہے۔ اور یہاں میکا کی کتاب کے 5ویں باب کی 4تھی آیت کی طرف اشارہ ہے، جب میکا نبی نے پیش گوئی کی کہ بیت لحم کا علاقہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، مگر اس میں سے میکا 5ویں باب کی 4تھی آیت کے مطابق ایک ایسا بادشاہ نکلے گا جو بزرگ یعنی بڑا بادشاہ ہوگا، اور اس کے سبب سے بیت لحم کا نام بھی دنیا کی تاریخ میں ایک یادگار اور عظیم نام بن جائے گا۔ یسوع مسیح ایک عظیم بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے۔ اور جس شہر میں وہ پیدا ہوا، بیت لحم، بیت کا مطلب ہے گھر، لحم کا مطلب ہے روٹی، لفظی مطلب ہے اس شہر کے نام کا جہاں یسوع مسیح پیدا ہوا، روٹی کا گھر۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ روٹی کے گھر میں زندگی کی روٹی بخشنے والا یسوع بادشاہ پیدا ہوا ہے، جس سے ملنے کے بعد اس کی بزرگی یعنی اس کی عظمت کے وسیلے سے
भूखों की भूख मिट जाती है, प्यासों की प्यास खत्म हो जाती है, बीमारों को शिफा मिल जाती है, गमज़दों को तसल्ली मिल जाती है और गुमराहों को रास्ता मिल जाता है और मुर्दों में हमेशा की जिंदगी आ जाती है। यस्सु बादशाह एक बुजुर्ग बादशाह, एक अजीम बादशाह, और गौर कीजिए कि ये इतना अजीम है कि कोई और इसकी अजमत के मुकाबिल नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दुनिया की तारीख में जितने भी बादशाह आए हैं, उन्होंने जितनी बड़ी बादशाहतें कायम की हो, बिल आखिर उनकी बादशाहत भी खत्म हो गई और खुद भी मरकर खत्म हो गए, मर मिटे। मगर यस्सु बादशाह क्रिसमस पर पैदा होने वाला बुजुर्ग यानी अजीम और बड़ा बादशाह इसलिए बड़ा है, अकबर है, अफजल है, बरतर है, बाला है, आला है, क्योंकि जब उसको मार डाला गया और दफन किया गया तो तीसरे दिन यही यस्सु बादशाह जो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ, ये पाक रूह की कुदरत से मुर्दों में से भी जी उठा और ऐलान किया, देखो मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। यस्सु बादशाह हमेशा के लिए जिंदा है, आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ बैठा बादशाही कर रहा है, इसलिए वो बुजुर्ग यानी अजीम, अफजल, बरतर, आला व बाला है। और उसकी तीसरी खूबी है वो खुदा का बेटा है। लिखा है, जब्राइल उसे बताता है मुकद्दसा मरियम को आयत नंबर 32 में, यस्सु बादशाह की तीसरी खूबी पैदा होने वाले बादशाह की, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। याद रखिए, मसीही लोग यस्सु मसीह को, खुदावंद यस्सु मसीह को, हजरत ईसा मसीह को जिस्मानी मानों में खुदा का बेटा नहीं मानते। मसीहत की ये तालीम नहीं है कि खुदा का मुकद्दसा मरियम से जिस्मानी मिलाप हुआ और उसके नतीजे में जो लड़का यस्सु पैदा हुआ वो खुदा का बेटा कहलाया। ये मसीहत की तालीम नहीं है। हम मुकद्दसा मरियम को खुदा की बीवी नहीं मानते। यस्सु मसीह खुदा का जिस्मानी बेटा नहीं है, वो खुदा का हकीकी रूहानी बेटा है। वो खुदा का हकीकी अज़ली बेटा है, वो खुदा का हकीकी शाही बेटा है। यहाँ यस्सु मसीह को बतौर बादशाह खुदा का बेटा पेश किया जा रहा है। पुराने अहदनामे में ज़बूर 2 आयत नंबर 7 और दूसरा शमूएल बाब नंबर 7 आयत नंबर 14 में इस्राएल के बादशाह को खुदा का बेटा कहा गया है। और अब वो इस्राएल का बादशाह जिसका खुदा ने कौम इस्राएल से वादा किया था, यस्सु मसीह की सूरत में
دنیا میں پیدا ہونے کو ہے، وہ یسوع بادشاہ کی آمد، خدا کے بیٹے کی آمد ہے، کیونکہ اپنے فنکشن، اپنے کام، بادشاہ کے کام کے سبب سے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور پتہ ہے، اگر ہم اس کے نام پر ایمان لائیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، تو جس پاک روح کی قدرت سے یسوع مسیح جسمانی طور پر پیدا ہوا، ہم روحانی طور پر نئے سرے سے اسی پاک روح کی قدرت سے نئے سرے سے پیدا ہو کر خدا کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ پھر چوتھی خوبی ہے، خداوند خدا آیت نمبر 32 کے مطابق اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ دوسرا سموئیل 7:12، زبور 132 11ویں آیت، اور میکا 5:2 کے مطابق یہوہ خدا نے وعدہ کیا کہ وہ داؤد کے تخت پر اس کی نسل میں سے ایک شخص کو بٹھائے گا، اور اس شخص کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا، اس کی بادشاہت کا خاتمہ نہ ہوگا، اس کا تخت کبھی اس سے چھینا نہ جائے گا۔ داؤد سے سلیمان پیدا ہوا، اس سے آگے اور نسل چلی، لیکن ایک وقت آیا جب تخت داؤد کی نسل سے چھن گیا، حتیٰ کہ اسرائیلی لوگ سامریوں کے اور جنوبی سلطنت یہودا کے لوگ بابلیوں کے غلام بن گئے۔ وہ اسیری سے واپس آئے تو 63 قبل از مسیح میں رومیوں نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، مگر اب ایک بچہ پیدا ہونے کو ہے، اور یہ بچہ داؤد بادشاہ کے ساتھ یہوہ خدا کے وعدے کو پورا کرے گا۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، اور وہ قانونی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی ابن داؤد کہلائے گا، اور دنیا کی کوئی حکومت، کوئی سلطنت، کوئی طاقت بادشاہی کو اس سے چھین نہیں پائے گی۔ اس لڑکے کا نام ہے خداوند یسوع مسیح۔ اور اسرائیلیوں کا خیال تھا کہ یہ جیسے داؤد نے اسرائیل کے دشمنوں سے جنگیں کی، یہ یہودیوں کے دشمن رومی سلطنت سے جنگ کرے گا۔ اسینی فرقے کی روایت کے مطابق آنے والا بادشاہ یروشلیم سے فتح کرتا ہوا سلطنت روم کے دارالحکومت روما شہر میں پہنچے گا، اور رومی شہنشاہ کیسر کے تخت پر پہنچ کر اس کو گریبان سے پکڑ کر نیچے اتارے گا، اس کا سر قلم کر دے گا۔ مگر یسوع بادشاہ سیاسی جنگیں، فوجی جنگیں لڑنے نہ آیا۔ یسوع بادشاہ کی جنگ شیطان کے خلاف تھی، یسوع بادشاہ کی جنگ موت کے خلاف تھی، اور یسوع بادشاہ کی جنگ گناہ کے خلاف تھی۔ اپنی زندگی میں
اپنی خدمت میں اس نے خدا کی بادشاہی کا آغاز کیا، بدروحوں کو شکست دی، بیماریوں کو شکست دی، شیطان کے ناپاک منصوبوں کو شکست دی، اور بالآخر موت کو شکست دے کر آسمان پر خدا باپ کی دہنی طرف تخت پر بیٹھا ہے، وہاں سے بادشاہی کر رہا ہے۔ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں جاتے ہیں، مگر کرسمس پر پیدا ہونے والے یسوع بادشاہ کا تخت قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اور یہ بادشاہ داؤد کے خاندان سے ہے، ابن داؤد اس کا نام ہے۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ قانونی طور پر، جسمانی طور پر داؤد کی نسل سے ہونے کے سبب سے وہ داؤد کا بیٹا کہلاتا ہے، مگر بطور خدائے مجسم وہ داؤد کا خداوند بھی ہے۔ زبور 110 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، داؤد فرماتا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ۔ یسوع بادشاہ انوکھا بادشاہ ہے، بیک وقت ابن داؤد بھی ہے اور خداوند داؤد بھی ہے۔ اور اس بادشاہ کی پانچویں خوبی یہ ہے، وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ یہاں میکا 5ویں باب کی 3 اور 4 آیات کی طرف اشارہ ہے، پھر پیدائش 12ویں باب کی پہلی 4 آیات کی طرف اشارہ ہے۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کے تمام قبیلے برکت پائیں گے۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، یعقوب کا نام تبدیل کر کے خدا نے اسرائیل رکھا۔ اسرائیل کے 12 بیٹے تھے جن کی اولاد 12 قبیلے کہلائی، ان میں سے ایک یہودا کا قبیلہ تھا۔ یسوع مسیح یہودا کے قبیلے میں سے پیدا ہوا، یوں وہ یعقوب کے اسرائیل کے خاندان سے ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ وہ پیدا ہونے والا لڑکا جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کو خوشخبری دے رہا ہے کہ وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ اور خدا کا شکر ہو کہ یسوع مسیح صرف یعقوب کے گھرانے یعنی قوم اسرائیل پر ہی بادشاہی نہیں کر رہا، بلکہ وہ میرے اور آپ کے دلوں کا بادشاہ بھی ہے، وہ ہماری زندگیوں کا بادشاہ بھی ہے، وہ دنیا کی تمام قوموں کا بادشاہ بھی ہے، وہ آسمان اور زمین کا بادشاہ بھی ہے۔ یسوع مسیح رومی شہنشاہ کیسر اگسطس کے زمانے میں پیدا ہوا، اور اس دور میں رومی لوگ کہتے تھے کہ ہمارا شہنشاہ کیسر خداوند ہے، جس کی بادشاہی پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہے۔ کیسر کی، رومی شہنشاہ کی بادشاہی تو اس ساری زمین پر پھیلی تھی، مگر یسوع بادشاہ کی بادشاہی زمین کے ساتھ ساتھ آسمان پر بھی ہے، زمین کے ساتھ ساتھ زمین کے نیچے کی مخلوقات پر بھی ہے۔ اور کیسر اگسطس تو مر گیا، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، مگر یسوع بادشاہ کی بادشاہی آج بھی جاری ہے۔
اور وہ قوم اسرائیل یعقوب کے گھرانے اور اس کائنات کا ابدی بادشاہ ہے۔ کیا اس کرسمس پر آپ کی زندگی، آپ کے خوابوں، آپ کے ارادوں، آپ کے منصوبوں، آپ کی خواہشوں، آپ کی باتوں، آپ کے کاموں پر بھی یسوع بادشاہ کی بادشاہی ہے، اس کی حکومت ہے؟ اگر ہے تو اسے تھامے رہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کے حضور جھک جائیں۔ ایک لڑکی تھی، وہ خداوند کی بڑی خدمت کرتی تھی، اس کے لیے بڑا کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک A4 سائز پیپر لیا، اپنے سارے خواب، ارادے، منصوبے اس پر لکھے، آخر میں اپنا نام لکھا، اپنے دستخط کیے، تاریخ لکھی، خداوند کی حضوری میں چلی گئی اور کہنے لگی، اے خداوند تو میرا بادشاہ ہے، میں تیرے لیے یہ سب کرنا چاہتی ہوں۔ خداوند نے آگے سے جواب دیا، بادشاہ تو مجھے کہہ رہی ہے اور ساری باتیں تو اپنی مرضی سے لکھ لائی ہے۔ وہ نوجوان لڑکی واپس گئی، اس نے ایک خالی A4 سائز پیپر لیا، اس کے نیچے دستخط کیے، اپنی ڈیٹ اس دن کی لکھی، خداوند کی حضوری میں چلی گئی، گھٹنوں کے بل جھک گئی اور کہنے لگی، اے خداوند یسوع تو میرا بادشاہ ہے، میں اپنی زندگی تیری بادشاہی، تیری حکمرانی میں دیتی ہوں، تو بول اور میں لکھتی ہوں کہ میری زندگی کے لیے تیرے منصوبے اور ارادے کیا ہیں۔ یہ ہے یسوع کی بادشاہی میں آنا، خاکسار ہو جانا، جھک جانا، گر جانا، حلیم ہو جانا، تابع ہو جانا، سرنڈر کر جانا، سبمٹ کر جانا۔ اور چھٹی اور آخری خوبی یہاں لکھی ہے، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ ہیلیلویا! اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اس دنیا میں بابل کے بادشاہ نبوکت نظر کی حکومت آئی، بالآخر وہ مر گیا، اس کا آخر ہو گیا۔ اس دنیا میں فارس کے بادشاہ دارا کی سلطنت آئی، بالآخر وہ مر گیا، اس کا آخر ہو گیا۔ اس دنیا میں یونانی بادشاہ سکندر اعظم کی حکومت آئی، بالآخر وہ مر گیا، اس کا آخر ہو گیا۔ اس دنیا کی تاریخ میں رومی شہنشاہوں کی، کیسروں کی حکومتیں آئیں، بالآخر وہ مر گئے، ان کا آخر ہو گیا۔ اس دنیا کی تاریخ میں عربوں کی، عثمانیوں کی، مغلوں کی، برطانوی لوگوں کی، فرانسیسیوں کی، روسیوں کی بادشاہتیں آئیں، وہ بادشاہ آئے، مر گئے، ان کا آخر ہو گیا۔ لیکن
جب ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی آئی اور انہوں نے اس کو مار کر سمجھا کہ اس کا بھی آخر ہو جائے گا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کے تخت پر اس کی دائنی طرف بیٹھے ہوئے وہاں سے بادشاہی کر رہا ہے۔ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، اور ہم وہاں سے اس کی دوسری آمد کے انتظار میں ہیں۔ اپنی پہلی آمد میں یسوع بادشاہ نے خدا کی بادشاہی کا آغاز کیا اور نجات کی راہ کھول دی۔ اپنی دوسری آمد میں یسوع بادشاہ خدا کی بادشاہی کا کام پورا کرے گا اور غیر ایمانداروں کی عدالت کرے گا اور ایمانداروں کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر کے ان کی نجات کا کام پورا کر دے گا۔ اس کی چھٹی خوبی، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص ایک نہر میں ڈوب رہا تھا اور پکار پکار کر فریاد کر رہا تھا، مجھے بچاؤ۔ وہاں سے قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے یہ آہو پکار سنی، رک کر دیکھا تو نوٹ کیا کہ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اس شخص کو تیرنا آتا تھا، اس نے چھلانگ لگائی اور اس ڈوبتے ہوئے شخص کو مرنے سے بچا لیا۔ جس کو موت سے بچایا گیا اس نے اپنے بچائے جانے کی قدر نہ کی، وہ گیا اور اس نے ایک اور آدمی کا قتل کر دیا۔ جب تفتیش ہوئی، پتہ چلا یہ قاتل ہے، اس کو گرفتار کر کے عدالت میں لایا گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا، اور جس جج نے اس خونی کا فیصلہ کرنا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا وہی شخص تھا جس نے اس قاتل کو پانی میں ڈوبتے ہوئے مرنے سے بچایا تھا۔ جج نے کہا، تجھ پر قتل کا جرم ثابت ہوا، تجھے سزائے موت دی جائے گی۔ اس آدمی نے جواب دیا، جج صاحب، اگر آج آپ نے مجھے موت کی سزا دینی تھی تو اس دن مجھے پانی میں ڈوبتے ہوئے مرنے سے کیوں بچایا؟ جج نے آگے سے جواب دیا، اے نادان اور سرکش، اس دن تو لاچار، بے یارو مددگار تھا، میں ایک نجات دہندہ یعنی بچانے والے کے طور پر وہاں ظاہر ہوا۔ آج تو بطور مجرم میرے سامنے کھڑا ہے اور میں بطور جج اس منصب پر فائز ہوں، اس کرسی پر بیٹھا ہوں۔ اپنی پہلی آمد میں اس شخص کی مانند یسوع مسیح بچانے والے کے طور پر آیا اور بادشاہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے لوگوں کو شیطان، گناہ اور موت سے بچا لیا۔ مگر اپنی دوسری آمد میں یسوع بادشاہ جج کے طور پر، عادل منصف کے طور پر آئے گا۔ جو گناہوں سے توبہ کر کے اس پر ایمان لائیں گے انہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ ابدی موت یعنی ہمیشہ کی سزا پائیں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ گاڈ بلیس یو۔